السلام علیکم ناظرین، میرا نام فراز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، مختلف خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں، ایک تو مریم نواز کے حوالے سے ہے، دوسرا افغانستان کے حوالے سے، اور تیسرا جو کہ 2 دن سے جنگ چل رہی ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان، اس کے حوالے سے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں مریم نواز کے حوالے سے کہ انہوں نے ایک انوکھی شرط رکھ دی ہے کہ بھئی میں نے وزیر اعلیٰ بننا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب بننا ہے، تو اس کے اوپر وہ گامزن ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ بن پاتی ہے کہ نہیں، کیونکہ حمزہ شہباز تو آلریڈی وزیر اعلیٰ تھے۔ اس کے بعد اگر نواز شریف پرائم منسٹر بنتے ہیں تو چیف منسٹر پنجاب میں وہ تو پھر شہباز شریف کو بننا پڑے گا، وہ تو شہباز شریف بنیں گے۔ پھر دیکھتے ہیں نون لیگ کے اندر ہی الیکشن کے درمیان لڑائی شروع ہو جائے گی، اور اس میں 2 گروپ جو ہے سامنے آ جائیں گے، ایک نواز اور ایک شہباز۔ نواز شریف کو اگر وہ وزیر اعظم بنا رہے ہیں تو مریم نواز کے نہیں، میں نے وزیر اعلیٰ بننا ہے۔ تو اگر وہ نواز شریف وزیر اعظم بنتے ہیں تو وہ پھر وزیر اعلیٰ بنیں گے، تو پھر شہباز وہ کدھر جائیں گے، اور جو شہباز شریف ہیں وہ کدھر جائیں گے۔ یہ تو نیکسٹ دنوں میں آہستہ آہستہ جیسے پتہ چلے گا کہ ان میں کتنا اختلافات ہے۔ ابھی تو واضح شو نہیں کر رہے، لیکن اس میں بھی ہے کافی کچھ ہے۔ اس کے بعد اسرائیل اور فلسطین کا جو معاملہ ہے، اس میں فلسطین کے جو تقریباً 400 سے زائد بندے شہید ہو چکے ہیں اور 2000 سے اوپر زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کے بھی 300 فوت ہو گئے ہیں اور ہلاک کر دیے ہیں حماس کی فورسز نے، اور 2000 کے قریب زخمی ہیں ان کے بھی۔ اس میں سے اسرائیل جو ہے وہ بہت تیزی سے بمباری کر رہا ہے غزہ کے اوپر۔ انہوں نے 24 گھنٹے کا ٹائم دیا ہوا ہے حماس کے جو جنگجو ہیں ان کو کہ آپ اسرائیل کے اندر جو داخل ہوئے ان کو نکل جائیں، نہیں تو پھر ہم غزہ کو تباہ کر دیں گے۔ اس کے بعد امریکہ جو ہے وہ بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو گیا، یورپی ممالک جو ہیں وہ بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اسی طرح عرب ممالک جو ہیں، وہ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں وہ فلسطین کے ساتھ ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اسرائیل نے پہلے ان کے اوپر ظلم اتنے کیے ہیں، اس کا سارا قصور جو ہے وہ اسرائیل کا ہے۔ اب فلسطین کے جو جنگجو ہیں حماس کے، انہوں نے بہت ہی شدید قسم کا ان کے اوپر اس بار حملہ کیا۔ اس میں سے لگ رہا ہے کہ جیسے اسرائیل کا بتایا جا رہا تھا، اس کا ڈیفینس سسٹم بہت ہی مضبوط ہے، اور اس کے تو اندر کسی قسم کا کوئی راکٹ کوئی چیز گھس نہیں سکتی، کوئی بھی ملک اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا، وہ اتنا مضبوط ہے۔ لیکن وہ تو پتہ چل گیا۔ اس کے بعد اس کے ایجنسیوں کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ اس کی ایجنسیاں سب دنیا کی ٹاپ پہ آتی ہیں، لیکن اس کا بھی پتہ چل گیا کتنا بڑا حملہ جو ہوا ہے۔ صرف 20 منٹ میں 5000 سے اوپر راکٹ فائر کیے گئے ہیں اس کے اوپر۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے پاس کوئی بھی اتنا بڑا انٹیلیجنٹ جو ہے وہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے ان کا۔ انہوں نے اپنے وزیر دفاع سے اس کی رپورٹ بھی مانگ لی ہے کہ بھائی آپ رپورٹ دیں کہ یہ کیسے ہوا ہے، اور اس طرح اس کے بعد ان کے اوپر جو عالمی طاقتیں ہیں وہ کچھ تقسیم نظر آ رہی ہیں، کچھ اسرائیل کے ساتھ کھڑی نظر آ رہی ہیں اور کچھ فلسطین کے ساتھ کھڑی نظر آ رہی ہیں۔ ان میں اگر آپس میں جنگ بندی نہ کروائی گئی تو اس میں کافی حد تک جانی نقصان ہوگا، اور اس لڑائی کے درمیان بہت زیادہ جانی نقصان، مالی نقصان تو ہوگا ہی ہوگا۔ اب امریکہ جو ہے اس کا ساتھ دے رہا ہے، دوسرے ممالک اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اسی طرح جنگ بندی تو نہیں ہو سکتی۔ ان کو چاہیے کہ بیٹھ کے بات کریں آپس میں، اور جو بھی مسئلے ان کا ہونا چاہیے۔ تو اسرائیل کا جو ہے وہ فلسطین کے اندر بہت زیادہ وہ تباہی مچا رہے ہیں، کافی لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، یہ ان کو بند کرنا چاہیے۔ اسرائیل ایک ریاست ہے، اسی طرح فلسطین ایک ریاست ہے۔ فلسطین ایک آزاد ریاست ہے، اس کے اوپر حملے کرنا، اس طرح کا دباؤ کرنا، تو اس پہ اوپر قبضہ کرنا، یہ غلط بات ہے۔ مسجد اقصیٰ جو ہے اس کے اوپر انہوں نے کافی عرصے سے قبضہ کیا ہوا تھا، اور اس پہ لوگوں کو نماز بھی پڑھنے نہیں دی جا رہی تھی، کچھ بھی نہیں کیا جا رہا تھا۔ تو یہ غلط بات ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اب حماس کے جو چیف ہیں انہوں نے یہی کہا کہ بھائی ہم یہ آخری لڑائی ہوگی ہماری، اس کے بعد اسرائیل کبھی بھی ہم پہ ایسا کوئی بھی اقدام نہیں کرے گا
جس میں ہمارے شہری شہید ہوں گے یا کچھ ہماری جو ان کے علاقے وہاں پہ وہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا، وہ نہیں کر سکتا۔ اسرائیل تو ایک بہت بڑی طاقت ہے، اس کے پاس اتنا سسٹم ہے، اس کے پاس اتنا گولہ بارود ہے کہ وہ غزہ کے اوپر حملہ کر کے اس کو تباہ کر سکتا ہے، اس کو قبضہ بھی کر سکتا ہے۔ حماس کے پاس اتنا نہیں ہے۔ اس کے بعد لبنان کی ایک جو تنظیم ہے اس نے بھی اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا ہے، 4 چوکیوں پہ انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ کئی اسرائیلی جو شہری ہیں ان کو انہوں نے پکڑ لیا ہے، کئی فوجی ان کو انہوں نے پکڑ لیا ہے۔ تو اس لبنان کے اوپر بھی انہوں نے حملے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ تو یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف پڑا جا رہا ہے، لگ رہا ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ تو چلو آگے کوئی نیکسٹ اپڈیٹ ہمارے پاس آتی ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔